سورہ رعد کیسٹ نمبر 25۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرعد میں قرآن مقدس کی ان آیات میں صفات مومنین کا ذکر فرمایا ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جو عہد کرتے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جو عہد بندے کا بندے کے درمیان ہو اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جو عہد کر لیں پھر اس کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اور اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں سے، اپنے اقارب سے، اور اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور قیامت والے دن کے برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ اس دن اللہ ہمیں سوء الحساب سے بچائے۔ برخلاف منافق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی صفت یہ ہے کہ اذا عاہد غدر، اگر عہد کرے تو دھوکہ دیتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر نعوذ باللہ حد سے نکل جاتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب کوئی بات کرے تو جھوٹی بات کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کرتا ہے۔ وہ امانت چاہے مال کی ہو، وہ امانت معاملات کی ہو، وہ امانت جو ہے مجالس کی ہو، بات چیت کی ہو، اس میں وہ خائن ہوتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور میرے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرتے، صابر ہوتے۔ ایک تو صبر کرنے کا معنی بڑا مشہور ہے کہ اللہ مصیبتوں سے بچائے، کہ اگر مصیبت آئے تو آدمی صبر کرے۔ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ بھی مصیبت پہ صبر کرو، کسی کو تکلیف ہو، حادثہ ہو، دکھ ہو، موت ہو، بندہ کہتا بھی صبر کرو۔ تو ایک تو صبر کا معنی یہی اصل بات سمجھیں کہ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، یعنی صدمے کے وقت میں جو آدمی پریشان ہوتا ہے اور منہ سے گندی باتیں نکالے، اس سے اپنے آپ کو روکنا۔
کپڑے پھاڑ رہا ہے، مٹی پھینک رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو رو کر آئیے ہے صبر۔ اور جو لوگ صدمے کے وقت میں صبر نہیں کرتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لبس السودا وشق الجیوب وضرب الاخدود فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب غم آئے تو کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، کہ غم کی علامت ہے سیاہ لباس پہننا، اور جب کوئی صدمہ آئے تو اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، اور فرمایا اپنے کپڑے جو ہیں وہ پھاڑ ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کا محمد مصطفیٰ کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صبر۔ تو صبر کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت کی خبر ملے اسی وقت صبر کرے، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا غم ہے آخر ایک دن بھول جاتا ہے، بڑے سے بڑا صدمہ ہو آخر وقت گزرنے سے اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، آدمی خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیا کرے گا؟ تو یہ کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جو ہی نعوذ باللہ مصیبت کی خبر ملی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ لے انا للہ تو صبر ہو گیا، صبر ظاہر ہو اس کے وجود سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کی رفتار سے، کیونکہ اگر وہ تقدیر کے اس فیصلے پہ صبر نہ کرے تو گویا اللہ کے فیصلے کا منکر ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو اللہ نے بچہ دیا، موت آ گئی، اب وہ صبر نہ کرے تو کیا مانا اللہ نے غلط فیصلہ کیا، نعوذ باللہ۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اللہ نہ کرے حادث ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ جہاں ہو گیا تھا، وہ جی غضب ہو گیا، وہ تقدیر نے بھی ہمارا گھر دیکھ رکھا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے فیصلے کو نہ مانے تو ایمان بھی گیا، ایک تو مصیبت آئی، ایک ایمان بھی ختم۔ تو اس لیے اصل صدمے پہ صبر کرنا اور اول وقت میں صبر کرنا، جیسے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم نے، جب ان کی بیٹی کا لڑکا حضرت ابراہیم فوت ہوئے ہیں تو وہ حضور کی گود میں ہیں۔ بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہے، اور رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور بچے کا سانس جا رہا ہے، نزع کے وقت میں سکرات لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں، اور زبان سے صرف اتنی فرمایا کہ واللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے ابراہیم، ہم تیرے غم میں اداس بیٹھے ہیں، لیکن لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے کہ خدا نہ کرے اللہ بچائے حوادث سے، مصائب سے، ہم ضعیف لوگ ہیں، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، جیسے رات ہے تو دن بھی ہوگا اور دن ہے تو رات بھی ہوگا۔ اگر بندہ پیدا ہوا ہے تو موت تو آئے گی، موت تو پھر اس کو نہیں آئے گی جو پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ اس لیے عرب کا ایک محاورہ ہے کہ ردوا للموت وبنوا للخراب، کہ آدمی بچے جنتا ہے موت کے لیے اور گھر بناتا ہے گرنے کے لیے، کہ ایک نہ ایک دن تو گھر نے گرنا ہی ہے، جتنے بڑے محل بنا دو آخر گر جائیں، جتنے اللہ بچے دے دے، بچے پیدا ہو جائے، آخر مرنا تو ہے۔
ماں باپ خوش ہوتے ہیں جی بچہ میرا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ جی، اب 10 سال کا ہے، اب جناب 15 سال کا جی، جوان ہے ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کے 15 سال کم ہو گئے ہیں، وہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ اللہ نے اگر اس کی عمر 70 سال لکھی ہے، اللہ نے اس کی عمر اگر 80 سال لکھی ہے تو 20 سال کٹ گئے تو 60 سال ہی رہ گئے، کم ہو رہا ہے، بڑھ تو نہیں رہا۔ تو اس لیے حکم ہے شریعت کا کہ اگر کوئی مصیبت بھی ہے، حادثہ ہے، موت ہے، پیسوں کا نقصان ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس وقت بھی آدمی اپنی زبان سے یہی کلمات کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ مرنے پہ کہا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو فرمایا ہے تو وہاں لفظ عام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان والے بندے، صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ اور وہ صبر والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا صبر والے بندے وہ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچے، بڑی ہو یا چھوٹی، فوراً ان کی زبان پہ یہ آتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، غم کس بات کا؟ جس نے جو جیت دی اپنی لوٹا دی۔ غم تو تب ہو جب ہماری جیت کوئی ہم سے چھین لے۔ اگر ایک آدمی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے 1000 ریال، وہ امانت مانگنے آیا تو غم کس بات کا؟ بلکہ آپ تو خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں نے امانت لوٹا دی۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا ملک تو ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے لے لیں تو صاف بات ہے کہ اس کا ملک ہے، اس نے اپنا ملک واپس لے لیا، اور پھر اس نے جو لے لیا ہے وہی ہم نے بھی تو جانا ہے، ہم سب نے بھی تو اسی جگہ لوٹنا ہے۔ تو اس لیے ایک تو صبر کا معنی یاد رکھیں یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت کے وقت میں، غم کے وقت میں جزا فضا سے، غلط کلام سے، غلط افعال سے، کپڑے پھاڑنے سے، کپڑے سیاہ پہننے سے، ماتم کرنے سے، واویلا کرنے سے روکنا، چونکہ یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہے۔ اور ایک صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی زنا حرام ہے، وہ اپنے نفس کو زنا سے روک رہا ہے، تو یہ صبر ہے۔ کہ ہر طرف عریانی ہے، فحاشی ہے، فلمیں ہیں، تصویریں ہیں، گناہ ہر طرف سے یلغار کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں بھی اللہ نے کہا ہے حرام ہے میں۔ تو یہ نفس کو روکنا جو ہے گناہ سے، یہ صبر ہے۔ سامنے پیسے بڑے اٹھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں اللہ نے کہا ہے پرایا مال ہے حرام۔ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس اگر آج 10 لاکھ روپے ہیں، میں بینک میں ڈال دوں تو اتنا سود مجھے ملے گا کہ میرا مہینے کا خرچہ نکل جائے گا، لیکن کہتے ہیں نہیں حرام ہے، حالانکہ نفع سامنے نظر آ رہا ہے کہ بھئی اگر میں نے 10 لاکھ روپے ڈال دیے بینک میں 7% پہ، 10 پہ، 11% پہ، تو مہینے کا میرا فکس نفع ہے اور میرا اصل بھی محفوظ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں بھئی جب اللہ نے حرام کر دیا ہے تو میں اپنے بچوں کو گھر میں حرام لا کے کھلاؤں؟ تو یہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ بھی صبر ہے، کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ ایک ہے صدمے کے وقت میں صبر کرنا، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، اور ایک ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، حرام سے روکنا۔ شراب ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، حرام ہے، حرام۔
حالانکہ اس کے پاس وسائل ہیں. ایک تو وہ ہے نا غریب آدمی, اس کے پاس ہے ہی نہیں, وہ تو خود بخود بچا ہوا ہے نا, اس کا کمال نہیں ہوتا. کمال تو تب ہے کہ طاقت بھی ہے, وقت بھی ہے, معاملہ بھی ہے, جوان عورت بھی ہے, اس کی تمنا بھی ہے. وہ کہتا نہیں, اللہ نے آرام کیا, خبردار میں غیر محرم کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا سکتا. اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھو, ایک صبر ہے کہ اللہ کی فرما برداری پہ جم جانا. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, بس لگا ہوا ہے. سردی ہے, گرمی ہے, دھوپ ہے, پریشانی ہے, دیکھو کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنی. بیمار ہے, وہ کہتا بھائی مجھے ذرا ٹیک لگا کے بٹھا دو, میں اشارے سے پڑھ. ہوائی جہاز میں ہے, بحری جہاز میں ہے, چکر آ رہا ہے, کہتے بھائی اللہ کی نماز ہے, نماز پڑھ, چلو کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ جاتا. رمضان المبارک کے روزے ہیں, گرمی کے دن ہے, اور کبھی کبھی 16 گھنٹے 17 گھنٹے کا روزہ ہے. وہ کہتے نہیں, اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا. سامنے گھر میں فرج ہے, ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے, خواہش ہے, پیاس ہے, روزے سے ہے, لیکن ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ اللہ نے منع کیا. تو یہ بھی صبر ہے, یعنی اللہ کے احکام پہ کار بند رہنا, جم جانا, یہ صبر ہے کہ ہر حال میں جمع ہوا ہے کہ نماز میں نے پڑھنی, روزہ ہے میرے اوپر, فرض ہے میں نے سال میں رکھنے. اللہ نے مجھے دولت دی ہے, زندگی میں حج فرض کیا ہے, میں نے حج ادا کرنا ہے. اللہ نے مجھے دولت دی ہے اور سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے, میں نے دینی. یہ بھی صبر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ صابرین ہوتے ہیں, وہ صبر کرنے والے. اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ بھی ساتھ فرما دیا, والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. فرمایا صبر کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ سمجھیں یار دیکھو بڑا حوصلے والا بندہ ہے, دیکھو کیسا صبر کیا. یہ دیکھو جناب بوڑھا ہو گیا ہے, ٹانگوں میں تکلیف ہے, چل نہیں سکتا, دیکھو جی پھر بھی نماز میں کھڑا ہے, یار کمال ہے, بڑا صبر ہے, بڑی ہمت ہے. اللہ نے فرمایا نہ پھر یہ تو ریا ہے, یہ تو شرک ہو گیا, عمل بھی برباد ہو گیا. یہ کیا صبر ہے؟ وہ صبر کرتے ہیں میری رضا کے لیے, خالص میرے لیے, وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے, وہ ریا کرنا نہیں چاہتے, وہ شہرت نہیں چاہتے, وہ سمعت نہیں چاہتے, وہ معاوضہ نہیں چاہتے. وہ تو یہ چاہتے بس رب کا حکم ہے, رب راضی ہو جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. اور دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اور مومن میرے بندوں کی صفت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز, میرے محترم, اللہ آپ کو حرم میں لایا ہے, دعا کریں اللہ تمام آنے والوں کی حاضری قبول فرما لے, اور اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین کی اور رمضان المبارک کے برکات و ثمرات سے سب کو مالا مال فرما دے, اور سب ہماری ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی بیماریاں, پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور کر. تو بات سمجھیں اللہ کے قرآن کا. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ خوش نصیب ہیں کہ خدا کے کعبے میں جہاں قرآن اترا ہے وہاں بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں. قرآن تو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے لیکن مکہ تو ہر جگہ نہیں ہے. قرآن تو ہر جگہ آپ پڑھیں گے, سنیں گے, لیکن وہ مقام تو نہیں ملے گا جہاں خود اللہ کے نبی بھی پہلا وحی اترا ہو اور محمد مصطفیٰ نے پڑھا ہو. سارے قرآن پہ نظر ڈال لو, حافظوں سے پوچھ لو, الف سے لے کر والناس تک دیکھ لو, کسی بھی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو. کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو ادا کر, فرمایا اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کہیں فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ,
کہیں فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، اور کہیں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور کہیں فرماتے ہیں مقیمین الصلاۃ۔ ہر جگہ پورے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو۔ میرے بندے نماز قائم کرتے ہیں، میرے بندے نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ اصل معنی قائم کا تو کھڑا کرنا ہے۔ اب دیکھو نا، آپ ایک چیز کو، ایک ستون کو کھڑا کریں، ذرا بھی ٹیڑھا ہوگا تو گر جائے گا کہ نہیں؟ اگر اس کو آپ بالکل سیدھا اونٹ کو کھڑا نہیں کریں گے، اچھا اگر نیچے کوئی بنیاد مضبوط نہ ہو تو بھی گر جائے گا۔ ایسے کسی چیز کو آپ اس کو کھڑا کریں، کیسے کھڑا ہو؟ تو نماز کھڑے کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم، میرے بزرگ، اللہ تمہیں بھی اور ہمیں بھی دعا کرو اللہ ہماری نمازیں درست کر دے، اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی نمازیں درست فرما دے۔ اور یقین فرمائیں، لوگوں کو جو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہیں، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے ہم بیوقوف بھی ہوں، اس لیے نا کہ ہم دنیا چھوڑ کے جو قرآن پہ لگے ہوئے ہیں تو بیوقوف تو ہے نا۔ تو بہرحال بات کو سمجھے میرے عزیز، یاد رکھیں اللہ کے کعبے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آج دنیا میں صرف مسلمان کی نماز درست ہو جائے تو ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ تمام منکرات دنیا سے مٹ جائیں، فواحشات مٹ جائیں، جو تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا۔ یہ کسی الف لیلا کی کہانی نہیں، کسی گل بقابلی کا قصہ نہیں، یہ تو قرآن ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور مؤکد کلام ہے ان کے ساتھ، آگے الف لام ہے ان الصلاۃ، آگے لفظ نہی ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق پکی بات ہے کہ نماز جو ہے وہ آدمی کو فحشاء اور منکر سے منع کرنے والی، روکنے والی ہے۔ ہماری نماز کیوں نہیں روک رہی؟ کیا اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا؟ میں یہ تو مان سکتا ہوں کوئی کہے کہ ابھی رات نہیں ہے، لیکن میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ مدنی محمد مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو جائے۔ تو وجہ کیا ہے کہ نماز، ہماری نماز بنی نہیں۔ جب نماز نہیں بنی تو برائیوں کو روکے کیسے؟ جب حقیقی معنوں میں مومنوں کی نماز بن جائے گی تو فحشاء اور منکر مٹ جائے گا۔ جب فحشاء اور منکر مٹ جائے تو بدامنی ختم ہو گئی، امن ہو گیا۔ دیکھو نا، بدامنی کیوں ہوتی ہے کہ کہیں زنا ہوگا لڑائی ہو گئی، قتل ہوگا لڑائی ہو گئی، چوری ہو گئی لڑائی ہو گئی، کسی کو گالی دی لڑائی ہو گئی۔ اگر یہ سارے فواحش و منکرات رک جائیں، چوری ختم، زنا ختم، ڈاکہ ختم، برائی ختم، تو لڑائی کس بات کی؟ امن خود بخود ہو گیا۔ اور جب امن ہو جائے گا تو کسی کی لڑنے کی ضرورت نہیں، فساد کی ضرورت نہیں، پوری دنیا زمین، پوری اللہ کی زمین جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارک میں ہے کہ میرے مدنی نے فرمایا کہ رکوع میں تو تسبیح زیادہ کہا کرو، لیکن سجدے میں دعا مانگا کرو۔ قمن ان یستجاب لکم، لائق ہے کہ تمہاری دعائیں جو سجدے میں مانگو گی اللہ سنے گا۔ قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھو، بات کو سمجھا کرو کہ جب بندہ سجدے میں گر جاتا ہے تو بندے کی ذلت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ میرا مولا، تو نے یہی تو مجھے سب سے عزت والا وجود کا حصہ چہرہ دیا تھا، وہ میں نے تیرے لیے مٹی پہ ڈال دیا ہے۔ تو جب بندے کی ذلت و عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔
اور یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کا معنی ہے، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، تو قائم کرنے کا کیا معنی؟ اس کا ترجمہ ہم نے کس سے پوچھنا ہے؟ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کا ترجمہ ہمیں کس نے نقل کرنا ہے؟ اصحاب رسول اللہ نے۔ تو انہوں نے ہمیں بتلا دیا کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نمازوں کو اس کے پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ان کی اوقات مقررہ میں ادا کرنا، یہ ہے نمازوں کا قائم کرنا۔ کیا مانا؟ اگر تم نے نماز پڑھی وضو نہیں کیا تو نماز قائم نہیں کی۔ اگر تم نے نماز عصر کے لیے بیٹھے رہے اور جب سورج پیلا ہونے لگا، ڈوبنے لگا، جلدی کرو بھی عصر کے بعد اللہ اکبر دو ٹکرے مار دی، تو نماز قائم نہیں کی۔ نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو شروط ہیں کہ ظاہری پاکی بھی ہو، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، نیت بھی اللہ کے لیے ہو، وقت بھی خاص ہو، سمعت ریا شہرت بھی نہ ہو، اور پھر نماز کو اسی طرح ادا کرے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب ہماری نمازیں کیا ہوتی ہے کہ صبح کو جب نیند کھلی تو پڑھ لی، یہ کوئی نماز قائم کرنا نہیں۔ دوپہر کو کھانا کھا کے آرام کے لیے لیٹ گئے، جب اٹھے تو پھر دیکھا جائے گا ظہر پڑھ لیں گے۔ عصر کو اس وقت ادا کیا، حضور نے فرمایا کہ جب سورج بالکل پیلا ہو جاتا ہے تو اٹھ کے ایسے جلدی جلدی ٹوکرے مارتے ہیں جیسے مرغے دانے چگ رہے ہوں، فرمایا تو منافق کی علامت۔ اسی طرح ایک آدمی اچھا اس نے وضو کیا ہے لیکن یہ خیال نہیں کیا بھی انگلیوں میں پانی پہنچا تھا کہ نہیں، پھر بھی نماز قائم نہیں کی۔ ایک آدمی کی پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ پانی اندر نہ جائے، اس نے پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک آدمی چہرہ دھو رہا ہے، بغیر مار رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میرے پورے چہرے پہ پانی پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ میں نے اپنی داڑھی کو پانی لگا کے خلال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ میں نے جب کلی کی ہے تو صحیح معنی میں نے کلی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ ناک میں پانی میں نے صحیح معنی میں پہنچایا ہے یہاں تک کہ نہیں پہنچایا ہے۔ پاؤں دھو رہا ہے، اچھا پتہ نہیں گٹے پہ بھی پانی آیا ہے کہ نہیں آیا، بس چپل کے ساتھ ہی کہ اوپر سے نل کھول دیا اور پاؤں نیچے دے بس دھل گیا۔ تو جب وضو نہیں ہوگا، طہارت کاملہ نہیں ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے وہ نماز کیسے ہوگی؟ اسی طرح کسی بندے کو غسل جنابت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے، عورت کو پتہ ہی نہیں کہ حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کیسے کرتا ہے، عورت کو علم ہی نہیں ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو، اللہ اولاد دے، ولادت ہو گئی، نفاس ہے تو اس سے میں کب پاک ہوں گی؟ آپ کسی سے پوچھیں گے جی 40ویں دن پاک ہوتی ہے عورت۔ جی چلا تو گزارنا ہے، بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے دیہاتوں میں تو یہ اتنا پکا مسئلہ ہے نا، اللہ معاف کرے کہ 40 دن سے پہلے تو بس عورت کے لیے نعوذ باللہ عذاب آ گیا کوئی۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ نفاس کی تو علماء نے، فقہاء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ کوئی مدت ہی نہیں ہوتی، اگر عورت کا بچہ پیدا ہو 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے پاک ہو گئی، ختم، کوئی 40 دن گزارنے کی ضرورت نہیں۔ 2 دن کے بعد اگر اس کی بلیڈنگ بند ہو گئی، یقین ہو گیا کہ خون منقطع ہو گیا، غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ 40 دن کا مسئلہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا ولادت کے بعد خون بند نہیں ہوا
یعنی تھوڑا تھوڑا خون آ جاتا ہے. ایک دن بند ہوا پھر آ گیا، پھر بند ہوا، پھر اب 40 دن تک انتظار کریں گے کہ 40 دن پورے کرے. اگر پھر بھی خون بند نہ ہو تو بیماری ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر عورت لازماً 40ویں دن پاک ہوگی. آج کل تو انجیکشن ہیں، دوائیں ہیں، 24 گھنٹے کے بعد عورت کی بلیڈنگ بند ہو جاتی، بند ہوگی، بات ختم ہوگی، عورت پاک ہو گئی. تو جب وہ یہ بنیادی مسئلے نہ جانے گی تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ نماز میں ارکان کا پورا پورا خیال کرے. اگر ارکان کا خیال نہیں، نماز نہیں ہوگی. میرے آقا نے، آقائے دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا، اعرابی آیا. اس نے آ کے تھوڑی دور حضور کے سامنے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کے سرکار دو عالم کی خدمت میں آ کے سلام کیا. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ بیچارہ میری طرح کو پاگل بیوقوف تھا، بیچارہ عقل کم تھا. وہ دوبارہ گیا. غریب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ دوبارہ نماز پڑھو، پھر جا کے دوبارہ نماز شروع کی. وہ نماز پڑھ کے ختم کر کے پھر آیا، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، میں ارجع فصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی تمہاری. اب اللہ کا نبی حکم دے ورنہ تو حضور پہلی دفعہ بھی سمجھا سکتے تھے نا. لیکن آمنہ کے لال کا تقاضا یہ تھا، چونکہ آپ حکیم امت تھے، جیسے اچھے قاری ہوتے ہیں نا تو طالب کو جلدی جلدی غلطی نہیں بتاتے تھے کہ نا اچھا پھر پیچھے سے پڑھو. وہ پڑھے گا، پھر آ گیا، پھر اٹک گیا، اچھا 2 آیتیں اور پیچھے سے پڑھو، تاکہ خود اپنی غلطی کو یہ سمجھے اور خود نکالے، تاکہ آئندہ کبھی نہیں بھولے گا. اور اگر طالب کو غلطی لگی اور استاد نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس کو کیا مٹی یاد ہوگا؟ وہ تو آگے استاد بتا رہا ہے ساتھ ساتھ. تو جب وہ آیا اس کے بعد اس نے پھر آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آمنہ کے لال میں تو اسی طرح نماز پڑھتا ہوں اور مجھے آتا ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. جب تم نماز پڑھو تو آرام سے پڑھو، رکوع کرو تو آرام سے رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا. یہ تو نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں صبح کو نماز کھڑی اور لوگ ہمارے آتے ہیں سنتیں پڑھنی ہوں، امام شروع کرے نا الحمدللہ رب العالمین، وہ ضالین تک نہیں پہنچے گا یا 2 رکعت سنت پڑھ کے بھی آ جائیں گے اللہ اکبر. یعنی اس نے ابھی فاتحہ نہیں پڑھی اور یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. یہ کیسی نماز ہے؟ پتہ نہیں بھائی، کوئی ایکسپریس ہے، بٹن دبا دیتے ہیں چلی جاتی ہے وہ. بھائی اگر امام فاتحہ پڑھے تو تم نے فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی پڑھی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، دوسری رکعت کی پھر فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی پڑھی، پھر رکوع کیا، پھر ابھی وہ ضالین پہ نہیں پہنچے، تم نے 2 رکعتیں ادا بھی کر لی. یہ کون سی نماز ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاؤ حتی تطمئن ساجدا، آرام سے سجدہ کرو اور آرام سے تسبیحات کہو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 دفعہ، ورنہ 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ. اور جب کہو تو پتہ تو لگے میں کہہ کیا رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، میں تسبیح جو ادا کر رہا ہوں. یہ تو اس وقت پتہ نہیں کہ مار رہے ہو کسی کو، تمہارے اوپر کو ڈنڈا لے کے کھڑا ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ بالکل نماز نہیں ہوتی، 1,00,000 دفعہ پڑھتے رہو. جب حضور نے فرما دیا انک لم تصلی، گویا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اور اسی طرح جب قرآن پاک کے الفاظ پڑھ رہے ہو تو پتہ تو ہو کہ میری زبان سے کیا نکلا ہے، الحمدللہ رب العالمین، پتہ تو ہو نا. سبحان ربی العظیم، پتہ تو ہو کہ میں نے تسبیح کہی ہے.
پتہ تو ہو کہ میں نے تشہد میں بیٹھ گیا التحیات للہ والصلوات میں کہا ہے، پتہ تو ہو نا. یہ تو ہی بس ایک روٹین ہے، جا رہا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں. میرا کوئی پتہ نہیں اس کو. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے. آج کل تو ماشاءاللہ پکے نمازی ایسے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ صبح کی نماز میں امام نے کیا پڑھا تھا. ادھر خیال ہی نہیں ہے، تو ایک بس عادت ہے، آ گئے کھڑے ہو گئے نمازیں پڑھ لی. اس طرح نماز نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا نماز جو ہے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور حضور فرماتے تھے کہ بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان دو تاکہ نماز پڑھیں ہمیں راحت ملے. تمہیں بھی نماز پڑھ کے کبھی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے؟ ابھی امام سلام پھیرتا ہے اور یہ چھلانگ لگا کے دروازے تک بھی پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. 14 حاجیوں کے سر پہ. ابھی طواف میں نماز پڑھیں گے، جب امام سلام پھیرے گا وہی کھڑے ہو جائیں گے سنتیں پڑھنے کے، تاکہ طواف والے ہماری گردن کے اوپر سے گزریں. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی سنتیں ہیں؟ یہ کون سی عادات ہیں؟ اللہ کے بندے فرائض پڑھ لیے، ہٹ جاؤ. پیچھے جا کے سکون کے ساتھ کسی ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے سنتیں پڑھو آرام سے. نہ تیرے آگے کوئی گزرے، نہ تیری نماز پریشانی ہو، نہ تمہیں پریشانی ہو. یہاں موقع نہ ملے، گھر جا کے آرام سے سکون سے سنتیں پڑھو. لیکن اس کو تو پتا ہے گھر جانے کے بعد تو میں نے پھر سنتیں کیا، میں نے ٹی وی دیکھنا ہے، فلم دیکھنا ہے، ڈش لگی ہوئی ہے، پھر وہاں کون سنتیں پڑھے گا. یہاں نکال لو، گلے سے اتارو، جلدی کرو، جا چھوڑے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ نماز کے شروط، نماز کے ارکان اور نماز کے اوقات میں ادا کرے اور ہر چیز اطمینان سے ادا کرے. اس لیے فرمایا کہ یہ میرے مومن بندوں کی صفتیں ہیں کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ مالی عبادت. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اس رزق سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، یعنی رزق تو اللہ نے دیا ہے نا، مال تو اللہ نے دیا ہے، اس میں سے وہ واجبات، صدقات واجبات، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے. اسی طرح اپنے محارم، اقارب، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں. اور یاد رکھو مسلمانوں، جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نقص مال من صدقۃ قط، جتنی بھی خیرات کرو، مال خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا. لیکن تمہیں تو لگے گا دیکھیں مولوی بیوقوف ہے کہ نہیں، 10 ریال جو ہے، 5 ریال جو خیرات کر دوں، 5 ریال تو کم ہو گئے نا. اور اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ کم ہوتا نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو کچھ تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو میں لوٹا دیتا ہوں. اللہ کسی کا احسان رکھتے ہیں؟ کسی بادشاہ کے پاس جاؤ، جا کے ہدیہ پیش کرو، بادشاہ احسان رکھے گا؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے احسان رکھے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ 2 فرشتوں کی ڈپٹی لگاتے ہیں دنیا میں، وہ آسمانوں سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کریں ان کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور جو بخیل بنے ان کے اس مال کو ہلاک برباد کر دے. اس لیے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. میرے بندے وہ ہیں جو میرے راستے میں کھل کے بھی، چھپکے سے بھی، ظاہر بھی خیرات کرتے ہیں. دن میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا جیسے زکوٰۃ ہے تو اس کو ظاہر دینے میں زیادہ ثواب ہے،
کیونکہ وہ تو ہم پر فرض ہے، انہیں دینی ہے، اس میں ریا کی تو کوئی بات ہی نہیں، جیسے نماز فرض ہے، اب سارے نماز جماعت سے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے نا، لیکن نفل اگر ہو تو پھر وہ گھر میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، وہ سب کے سامنے دے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہو، اور اگر نفلی صدقہ ہے تو پھر چھپا کے دے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ اور اللہ کے جو بندے ہیں ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ دن میں رات میں ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ نہ سوچا کرو کہ بھی 1 ریال میں خیرات کروں یا 1 گروش 1 آنا خیرات کروں، نہ اگر اخلاص سے، اگر اللہ کے خوف سے اور حلال کے پیسوں سے تم 1 پیسہ بھی خیرات کرو تو اس کا بدلہ بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم 1000 ریال خیرات کرو، اللہ نے 1 ریال دیا ہے کہ اللہ نے 1 آنا دیا ہے، 1 آنا خیرات کرو، اللہ نے پیسے نہیں دیے، کسی کو پانی کا گلاس پلا دو۔ حضور نے فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو جب ایک دوسرے کو ملو مسکرا لو، یہی صدقہ کر دو، ایک دوسرے کو ہنس کے تو ملو نا، ایسے وردی پہن کے تو نہ ملو ہر وقت، کہ کم از کم جب ایک مسلمان دوسرے کو ملے تو فرمایا تبسم فی وجہ اخیک صدقۃ، مومن کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا، اس کو خوشی پہنچانا، یہ بھی خیرات ہے۔ اپنی بیوی کو دینا کھلانا وہ بھی خیرات ہے۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ بیوی کو تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو خرچہ اس کا ہماری ذمہ داری ہے شرعاً، تو ثواب کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر یہی تم کسی غیر عورت کو دو گے تو گناہ ہوگا، گھر سے گناہ تو ہوگا، فرمایا یہاں ثواب بھی ہوگا۔ اس لیے اگر اپنا غریب رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، پھپھا ہے، پھوپھی ہے، غریب ہے، ان کو جب دو گے تو 2 ثواب ملیں گے، ایک صدقے کا ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ملے گا۔ اور سب سے زیادہ حقدار تیرے صدقات کے تیرے رشتہ دار ہو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور یاد رکھو رشتہ دار گناہ گار ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، شرابی ہیں، پھر بھی خیرات دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکے پر اللہ کی طرف سے کافروں پہ عذاب آیا، قحط آ گئی، کھانے کو کچھ نہیں رہا، حتیٰ کہ ان کو بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا، چمڑے ابال کے کھاتے تھے۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے چچا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے بی ام حبیبہ کے ابا بھی ہیں، یعنی سسر بھی ہیں، چچا بھی ہیں، لیکن اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں آئے اور آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہے کافر ہیں، مشرک ہیں، تیرے دشمن ہیں، تمہیں مکے سے نکالا ہے، لیکن رشتہ دار تو ہیں تمہارے، یا رسول اللہ آپ خوش ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں؟ یا رسول اللہ چلو ہم بولے صحیح کافر ہیں ہم، لیکن تو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا رشتہ داری سے بھی نکال دیں گے، ہماری مدد کرو، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں۔ حضور نے حکم دیا کہ گندم دو، جتنا ہو سکتا ہے مدینے والوں سے مدد کرو، مکے والوں، وہ کافر ہیں۔ حضور نے فرمایا کافر ہونا الگ بات ہے، لیکن محتاج ہے اور رشتہ دار ہے تو دینا ہوگا۔ اسی طرح یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں ایک عورت تھی، آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے، وہ تھی بھی طوائف، وہ مدینے میں آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے نکلے تو دیکھا تو آپ نے پہچان لیا، آپ نے فرمایا تم فلاں مکے کی طوائف نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ وہ کیوں آ گئی ہو مدینے میں؟ کیا کرنے آئی ہو مدینہ شریف میں؟ مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ اور دیکھا یا رسول اللہ مسلمان تو میں نہیں ہونا چاہتی، بات یہ ہے کہ بدر میں بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے، اب مکے والوں کے پاس کچھ رہا نہیں تو میں بھوکھی ہو گئی، مانگنے آئی۔ طوائف
معروف ہے، یعنی اللہ معاف کرے گندی عورت ہے، حضور نے حکم دیا کہ اس کی مدد کرو. حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم تو گندی عورت ہو، طوائف ہو، زانی ہو، جاؤ نکل جاؤ مدینے سے. نہیں، مدینے میں آئی ہے، مدد مانگنے آئی ہے. صحابہ نے کہا جس کے بعد جتنا توفیق ہو اس کو دے دو. اچھا، خدا کی شان ہے کہ وہ اپنے عمل سے پھر بھی حرکت سے باز نہیں آئی، اللہ کی بندی. اس لیے یہ دعا کرو اللہ برائیوں سے بچائے. آدمی برا ہو نا تو مثال مشہور ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ پہاڑ بدل جاتا ہے، عادت نہیں بدلتی. ایک صحابی نے خط لکھ دیا اسی عورت کو،